بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، جہاں سے بات ختم کی ہے پراچا صاحب نے، میں وہاں سے بھی شروع کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے کئی مضمون لکھے ہیں، مقالے بھی کروائے ہیں ان پہ، آج کل بھی ان کے اس خاموش محاذ پہ ہے، لیکن میں آج کی نشست کے لیے بعض ایسی مابعد الطبیعاتی چیزیں جو ان کی نعت کے اندر موجود ہیں اس کے حوالے سے میں نے کچھ کاغذ لکھے ہیں، وہ کاغذ چھپ جائیں گے، میں زبانی بات کرتا ہوں۔ اصل میں نعت جو ہے وہ ایک سکل ہے، ایک جوہر ہے، اگرچہ ایک روایت بھی ہے اور موضوع محض بھی ہے، اور ہمارے اکثر شاعر جو ہیں وہ موضوع محض کے طور پہ بہت سارے مضامین کی تکرار کرتے رہتے ہیں، لیکن جو سچے نعت نگار ہیں ان کا فن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کو بار بار پڑھا جائے اور الفاظ کے پیچھے جا کے اس معنویت کو بھی تلاش کیا جائے جو ہماری آج کی نعت نے ہمیں عطا کی ہے، اور جس کا آغاز علامہ اقبال کی نعت سے ہوا۔ علامہ اقبال نے ثنائی کے مدار پر جو شعر لکھے تھے اسے اگر آپ قصیدے کے طور پہ پڑھیں تو اس میں تفریح کا حصہ بھی ہے، گریز بھی ہے، اس کے بعد نعت کے شعر بھی ہیں، تو علامہ اقبال نے تمدن کو، ثقافت کو اور بہت ساری چیزوں کو بھی نعت یا مضامین کے ساتھ آمیز کیا۔ ان کی روشنی میں کہ جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، ہمیں نعت کو بھی دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے میں آج کل نعت کے اس پہلو پہ غور کر رہا ہوں کہ ہماری پرانی نعت میں اور آج کی نعت میں یہ جو موضوع محض ہے، یہ معجزہ فن کیسے بنتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ جو ادب کے معیارات ہیں ان میں نعت کو کیسا دیکھا جائے۔ تو اس میں خاص طور پہ NDE جو ہے، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز، اس کے حوالے سے میں نے لالہ صحرائی کے کلام کو بھی دیکھا، اور جس نعت کی آپ نے بات کی ہے، آخری نعت، اسی نعت پہ کنسنٹریٹ کر کے اسی ایک نقطے پہ میں بات کرتا ہوں کہ مرنے کی بات بہت سارے لوگوں نے کی ہے، اس کے 3-4 مختلف پہلو ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ایک تو یہ رویہ کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بقول مجید امجد میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے، میں جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا۔ ایک ہمارے ترقی پسند دوست تھے، وہ ان کا خیال تھا کہ اچھا دور بھی آئے گا کہ ہیں مجھ پہ ختم عرصہ شب کی صحبتیں، ایک صبح نو دمیدہ کی پہلی کرن ہوں میں، یا یہ جو ہے کہ ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ لیکن لالہ صحرائی کی اپنی صنف کے ساتھ جو محبت تھی، انہوں نے جو 9 شعر آخری اپنی نعت میں لکھے ہیں، وہ تمام کے تمام شعر جو ہیں وہ صنف سے متعلق ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے طور پہ زندگی کی ایک آخری نعت لکھ رہا ہے، اسے کچھ احساس ہو رہا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ اس قسم کے تجربات ہمارے باقی اور شاعروں کے بھی یہاں ملتے ہیں، اگر ہم غور سے پڑھیں، لفظوں کے پیچھے جا کے پڑھیں، اور لفظ اسی پہ کھلتے ہیں جب آپ ان سے مسافہ کرتے ہیں، اس کے پس منظر میں دیکھتے ہیں، آپ لغت کے سے بہت پیچھے نکل جاتے ہیں سارے۔ پھر جیسے مولانا روم نے کہا تھا نا کہ نطق آب و نطق باد و نطق گل ہست محسوس ہوا سے اہل دل، پھر وہ لفظ آپ سے کلام کرتے ہیں اور اپنی معنویت کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ لالہ صحرائی کی کتابیں میرے پاس کئی سالوں سے پڑھی ہیں، میں بار بار دیکھتا رہتا ہوں۔ میں نے اس حوالے سے جو مابعد کی باتیں تھیں ان کی شاعری کے اندر تلاش کی، اور میں نے اس پہ ایک مضمون لکھا جو مضمون چھپ جائے گا، مطلب ہے اس کے تکرار کی یہاں ضرورت نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوگا، لیکن میں اس بات پہ اتنا خوش ہوں کہ ان کے بچوں نے جس طرح اس کو محفوظ کیا لالہ صحرائی کو، اور آج کی نشست کا اس طرح احترام کیا، اس طرح اللہ تعالیٰ منہاج صاحب کی عمر دراز کرے، حفیظ طائف صاحب کو جیسے وہ زندہ رکھے ہوئے ہیں سارے۔ ضرورت ہے کہ ان باتوں کو بار بار دہرایا جائے اور اس کے اندر معنویت تلاش کی جائے۔ اس کے لیے چھوٹے چھوٹے سیمینارز ہونے چاہیے، اور نعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے اس کے ساتھ جو باقی مضامین آمیز ہو رہے ہیں اس دور میں، ان کو لالہ صحرائی میں تلاش کیا جائے۔ اب غزوات کی بات دیکھیں کہ غزوات ان سے پہلے بھی کہیں کہیں موجود تھے، حفیظ جلندری کے بھی اور دوسرے کے بھی ہیں، لیکن جس طرح خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ آپ کی غزوات نگاری پہ لالہ صحرائی نے لکھا، وہ بالکل منفرد بات ہے۔ ہم نے اپنی یونیورسٹی میں اس پہ الگ تھیسس بھی کروایا، بہت بڑی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے اوپر 20-25 کتابیں انگریزی میں بھی اردو میں بھی لکھی گئیں، لیکن غزوات بھی ایک حوالہ بنتا ہے سارا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ مجموعی طور پہ دیکھنے کی بجائے لالہ صحرائی کو اور باقی شاعروں کو بھی الگ الگ مختلف مضامین کی روشنی میں تلاش کیا جائے۔
اس حوالے سے عمرانیات ہیں، تہذیب ہے، ثقافت ہے، لسانیات ہے، بہت سے ہمارے مختلف آج کے مسئلے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے سیمینارز کی ضرورت پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ جو آخری نعت لکھی ہے، اس نعت میں انہوں نے یہ کہا کہ نعت جو ہے وہ میرے بعد بھی رہے گی، نعت کو رہنا چاہیے، نعت والے لوگ جہاں جمع ہوں گے وہاں میں بھی موجود ہوں گا۔ اس میں ایک بھی پہلو اپنے ذاتی حوالے سے نہیں ہے، وہ ان کا پورا وجود ہی نعت تھا۔ کم سے کم آخری دنوں میں، پایان عمر میں، ان کی پوری زندگی جو تھی وہ اس صنف کے اندر تھی، اور یہ 7-8 شعر سارے کے سارے جو ہیں، اس پہ جتنا بھی آنے والا زمانہ ہے وہ اس نعت کے حوالے سے ہے کہ وہ صنف، لالہ صحرائی اور نعت ایک ہی چیز بن گئے تھے۔ اس حوالے سے میں نے مختلف طرح کی باتیں سوچی ہیں۔ ہمارے واشی باف کی ایک شاعر تھا، اس کی ایک آخری غزل تھی کہ مگر در من نشان مرگ پیدا شد کہ می بینم عزیزہ را نہانی آستی بر چشم تاریم شب، کہ شاید میرے اندر موت کے آثار نمودار ہو گئے ہیں کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں لیکن دور جا کے مجھ سے روتے ہیں۔ تو میں نے اس طرح مختلف شاعروں کی کچھ ایسی چیزیں اکٹھی کی ہیں، نعت والوں کی بھی، جس کے اندر ایک قریب آتی ہوئی موت کی چاپ جو ہے وہ سنائی دیتی ہے۔ بڑا ایک عجیب سا موضوع ہے، آپ کی رگوں کو چھوتا ہوا موضوع ہے۔ خلاصہ میری بات کا یہ ہے کہ نعت کو صرف اب ایک صنف نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے اندر ان لوگوں کی جو شبانہ روز مسائی تھی، جنہوں نے یہ نعتیں لکھی ہیں، جو راتیں جاگی ہیں، جو انہیں تخلیقی مراقبے کی ہیں، ان کی روشنی میں بھی جا کے ان اندر بیٹھ کے جا کے دیکھا جائے۔ لالہ صحرائی کی 15 کتابیں جو ہیں وہ تقاضا کرتی ہیں اپنے قاری سے کہ اس کو ان مضامین کی روشنی میں دیکھا جائے۔ بڑا درد ہے اور بڑی گہرائی اس کے اندر موجود ہے۔ باقی بات شہرت کی نہیں، عظمت کی ہوتی ہے، اور عظمت کا حساب کہیں اور ہی ہوتا ہے۔ اگر بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں ان سے تو اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کا فن جو ہے وہ خود بہت بڑی بات ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کے ان کو یاد کرتے ہیں، تنہائی میں بھی ان کو کرتے ہیں۔ تو لالہ صحرائی کے بارے میں مختلف طرح کے مضامین، سیمینار ہونے چاہیے، اور اس قسم کی جو نشستیں ہو رہی ہیں میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے بچوں کو کہ انہیں زندہ رکھا۔ اس حوالے سے یہ نہیں کہ صرف وہی زندہ ہوتے ہیں بلکہ پرانی قدریں بھی زندہ ہوتی ہیں۔ جب ہم کسی پرانی کام، صنف پہ، کتاب پہ، کسی بندے پہ بات کرتے ہیں تو ہم قدر میں خود اس دور کو ریکریٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر لیو کرتے ہیں۔ اگر یہ باتیں بھی ختم ہو جائے تو پھر دنیا شاید ختم ہو جائے۔ اب جب کہ یہ اسپیس میں بہت دور تک سائنس جا رہی ہے، اور یہ جو اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے جیمز ویب، وہ ہمیں دکھا رہی ہے کہ 16 ارب سال پہلے زمین کیا تھی، مکہ اور مدینہ کی کیا صورتحال تھی، کیا گیسز تھیں۔ تو اس میں وہ جو متجسس نعت نگار ہیں بڑے عجیب و غریب قسم کے خیالات سوچتے ہیں، اور نعت کا دائرہ بہت پھیل گیا، اور ایک وہ بھی دور ہے جو بعد میں بھی آنا ہے، جو ان کو دیکھ کر لکھنی ہیں ہوں گی کیسی نعتیں، وہ نعتیں جن کو جنت پر مؤخر کر رہے ہیں۔ اب نعت کا ادارہ بہت پھیل گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں پرانے زمانے میں ان جنگوں کے اندر آپ ان مغازی کو پڑھیں، ان غزوات کو پڑھیں، تو آپ کے ساتھ ساتھ لالہ صحرائی آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو پھر ضرورت اس بات کی ان چیزوں کو نوٹ کیا جائے، دیکھا جائے، لکھا جائے۔ میں بہت ممنون ہوں کہ مجھے موقع ملا اس حوالے سے کچھ بات کرنے کا۔ میں جس یونیورسٹی میں ہوں وہاں 4-5 مقالے ان کے ہو رہے ہیں، اور اس پہ بھی ہو رہا ہے یہ جس پہ فلمیں ہی بنی ہیں، خاموش محاذ پہ۔ انہوں نے بہت بڑا کام کیا تھا، اتنا بڑا کام کہ شاید ہم اسے آج پڑھ بھی نہیں سکتے، اور آج کی جو نسل ہے جس طرح اسے بے بہرا رکھا گیا اردو کے ساتھ، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کا آنے والے زمانے میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ جو 251 شیخ کے آئین کی، نہ اس پہ آج تک عمل درآمد ہوا ہے اور نہ اس کو ساخت کیا گیا ہے۔ ہمارے بچے، میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، بالکل بے بہرا ہو گئے ہیں اردو کی گنتی سے بھی، پڑھنے سے بھی، اور مجھے ترکی کے وہ کتب خانے راشدیہ جو تھا کیسری میں دیکھ کے رونا آتا تھا کہ کتابیں موجود ہیں لیکن پڑھنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ حال ہمارا نہ ہو جائے۔ میں اپنے تمام اہل علم دوستوں سے کہتا ہوں کہ پورا زور اس پہ لگائیں۔ اگر اپنی زبان سے ہی آپ محروم کر رہے ہیں تو آنے والی نسل ان کتابوں کو کیسے پڑھے گی؟ روزانہ ہمارے سینکڑوں الفاظ جو ہیں ہماری زبان سے نکل گئے ہیں۔ کچن کے 2000 کے قریب لفظ جو ہیں جو میرے بچپن میں تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے سارے۔ زبان کو زندہ رکھیں، زبان زندہ رہے گی تو ہماری صنفیں زندہ رہیں گی، صنفیں زندہ رہیں گی تو لالہ صحرائی زندہ رہے گا، اور ہماری باتیں زندہ رہیں گی۔ یہ بہت بڑی بات، اگر اس سے غفلت برتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ ہماری عدلیہ باقی کیا کر رہی ہے، کہ بالکل زبان سے جب ہم فرسٹ ایئر سیکنڈری میں داخل ہوئے تو اختر شیرانی کا، سہل لدھیانوی کا نام جانتے تھے، لیکن آج جو بچے ایم فل میں بھی کر رہے ہیں وہ ولولے کا ولولہ کرنے والے ہیں، کچھ نہیں آتے، ڈگریاں دے رہے ہیں۔ بہت بڑا عذاب جو ہے تعلیم کا وہ ہائر ایجوکیشن مشن کے موجودہ نظام کی وجہ سے ہوا ہے، جس سے یہ سب لوگ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔
ضرورت ہے کہ ہم گھروں میں نے 1991 میں ایک کتاب لکھی تھی پنجابی فار فارنرز، کہ مجھے باہر کے دوستوں نے کہا کہ ہم نے پیسے تو کمائے لیکن ہمارے بچوں کی زبان ختم ہو گئی، تو ان کے لیے کورسز وضع کریں۔ تو 91 میں نے 2200 لفظ جو 3 سال کا بچہ پری اسکول گوئر سیکھ سکتا ہے اس کی کیپیسٹی کے مطابق